آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہی ہر زبان پر بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی انڈسٹری ہے، لوگ لاکھوں کما بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ کچھ بہتر کرنے میں بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی اسٹوڈیو میں کچھ ایسے ہی لوگ موجود ہیں۔ آئی کین کی ٹیم ممبرز ہیں جو کہ یوٹیوب پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے۔ ان کا مقصد معاشرے میں مثبت تبدیلی کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، جن کے لیے یہ مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں، موضوعات پر یہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں صارفین کی خدمات کے لیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کا مواد، اس طرح سے چیزیں ہونا بہت کم ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز وائرل ہو رہی ہے جو غیر اخلاقی بھی شاید ہے۔ اخلاق کا ویسے تو آپ کا اپنا معیار ہے، لیکن اگر اس کو پیرامیٹرز جو ایک معاشرے کے ہیں اس پر رکھا جائے، وہ قانونی طور پر رکھا جائے، تو وہ شاید اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن ان کو بڑا ہٹ مل رہا ہے اور وہ لوگ بھی اپنے کام میں مگن ہیں جو اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی 3 لوگ موجود ہیں جو اس وقت معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آئی کین کی ٹیم ہے، رضا خان جو کہ آئی کین میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ آسمہ بھی ہوں گے، عبداللہ بھی ہوں گے۔ ویلکم ٹو شو۔ رضا، آپ کو بھی، آسمہ اور عبداللہ، تینوں مہمانوں کو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ میں کل آپ کا جب چینل دیکھ رہا تھا، سرفنگ کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ وہ کام ہے جو شاید ہمارے ناظرین نوجوانوں کو کرنا ہے، جو سوشل میڈیا کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایک ڈانس کر کے ہٹ ہو رہا ہے، اور جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن کیسے جانی ہے اس پر شاید اس طرح سے وہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ میں سب سے پہلے رضا آپ سے آغاز کروں گا، یہ کیوں وہ خیال آیا کہ آپ اس ٹیم کا حصہ ہوں اور یہ کام کیا جائے، اور جب یہ موضوعات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ تھینک یو ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیشہ سے، جیسے اگر اس چینل کا میں بتاؤں موٹیویشن یا آئیڈیا کہاں سے آیا، وہ اس طرح آیا کہ میں ایک آرمی آفیسر، ایک فوجی کی بیٹی ہوں، تو میں نے ہمیشہ سے دیکھا کہ وہ کیسے ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں۔ تو مجھے تبھی سے ہمیشہ سے ایک وہ ہوتا تھا کہ میں نے بھی کچھ کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے۔ تو ابھی کچھ ٹائم پہلے میں ایک سیمینار اٹینڈ کر رہی تھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ، تو ادھر ہی میں اسما اور عبداللہ سے ملی، جو کہ آلریڈی اسما واز ڈوئنگ جرنلزم میں تھی اور عبداللہ واز کریٹنگ کانٹینٹ۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی چیز کریں جس میں ہم یہ چھوٹی چیزیں اویئرنیس لا رہے ہیں اور لوگوں کو ان ویڈیو سے بتائیں گے۔ تو یہ آئیڈیا وہاں سے بیسکلی آیا۔ لیکن اصل میں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے چینل کی جو مین تھیم ہے یا کیا جو ہم موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ انوائرمنٹ سب کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، یا اگر بات کرے گا تو کوئی اس کے سلوشن کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ تھا کہ ہم ہر ایک انڈیویجول کو بتائیں کہ وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی کلائمیٹ میں۔ اور دوسری طرف ہمیں تھا کہ ویمن کو اتنی اکنالجمنٹ اور ان کی جو اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں ان پر اتنی بات نہیں کی جاتی، تو ہم ان کو بھی بڑا ہائی لائٹ کریں۔ تو اصل میں یہ ہمارا مین اس پہ تھا۔ صحیح، تو یہ بڑا اچھا اور بڑا زبردست قسم کا آپ کا موٹیو تھا۔ لیکن آسمہ، مجھے یہ بتائیے، بینگ اے جرنلسٹ، آپ اس کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں اور تمام تر چیزیں یہ دیکھ بھی رہی ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ بینگ اے جرنلسٹ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہٹ ہی نہیں جائے گا، یہ بڑا خشک سا ٹاپک ہے، اب خواتین کے ایشوز پہ بھی بات کریں، جب تک مسالہ نہ لگے وہ ہٹ نہیں ہوتا۔ انوائرمنٹ ایشو پر بہت اچھی بات بھی ہو جائے، لوگ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، وہ کچھ اور ہی۔ اس کے باوجود آپ یہ کام، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ خیال کیسے آیا کہ اس پہ ہی کام کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے کہ یہی کرنا ہے؟ بالکل مدثر، سب سے بڑا جو چیلنج اور ہرڈل ہمارے لیے تھی آئی کین کمیونٹی کو رن کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے جو ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم چوز کیا، کیونکہ ہم نے سوچا کہ جو نیوز کانٹینٹ ہے وہ آلریڈی جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ایسے طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا جہاں پہ آلریڈی اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے اور انفارچونیٹلی نیگیٹو پرپس کے لیے زیادہ یوز کیا جاتا ہے، تو وی تھاٹ کہ یہیں سے ہی ہم نے پازیٹیو کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے، اور جہاں سے مس انفارمیشن آ رہی ہے ہم نے وہیں سے ہی ایک کریکٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور یہ چیز واقعی میں ایک ہرڈل تھی، چیلنج تھا کہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں اسپیشلی کلائمیٹ چینج کے اوپر، اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی،
اور میڈیا میں جاب کے درمیان میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تو ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اوبویسلی اسپیس کا ایشو ہوتا ہے، اتنی زیادہ کنٹینٹ ہم ایک ہی چیز کے اوپر نہیں دے سکتے ہیں، ڈفرینٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو اوبویسلی مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کا الگ سے پراپر جو ہے اس کا چینل ہونا چاہیے. کلائمیٹ چینج کے اوپر ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ ڈیٹا سرچ کرنے میں ہمیں بڑی پرابلم آتی تھی، کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے ابھی تک. تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے پازیٹیو چیزیں جنریٹ کریں گے اور لوگوں کو میسج دیں گے کہ جہاں پر مس انفارمیشن ہے، جہاں پر نیگیٹو کنٹینٹ ہے، اسی سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک پازیٹیو چیز بھی دیکھ سکتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. بالکل. اور یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ مجھے لگتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی جو چینل ہے وہ ایک لائبریری بن جائے گا کہ لوگ کہیں گے یار وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کیا ٹاپک، تو وہاں سے لے لیا جائے مواد. لیکن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ، آپ نے میڈیا سائنسز میں اپنی ڈگری مکمل کی، آپ ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اور وہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا جس کے میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. میں نے کہا پرائیویٹلی پھر آپ سے پوچھتا بھی ہوں کہ یار کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا میں. بڑی اچھی گرافکس کے ساتھ اور بڑا سودنگ آپ کا چینل چل رہا ہے. یہ مشکل نہیں ہے کام اس قسم کا کرنا؟ کیونکہ پاکستان میں، پوری دنیا میں تو ان ایشوز پہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں، اور کسی نے کہا نہیں یار عبداللہ کیا کام کر رہے ہیں آپ، اس پہ کون دیکھے گا، کہاں ہٹ ہوگا، کس نے دیکھنا ہے، تو اس کے باوجود آپ لگے ہوئے ہیں. کیا خیال تھا اس پہ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. ویلکم. بات اس طرح سے ہے کہ یہ ایک مطلب ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہر کوئی بات نہیں کر رہا، جبکہ میں مانتا ہوں کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے ہمیشہ ایک یوتھ جو ہے وہ چینج لے کر آتی ہے. بالکل. اور اگر ایک یوتھ مس گائیڈڈ ہوگی اور اس کو وہ والی انفارمیشن نہیں ہوگی تو ایک ڈسٹریکشن، ایک چینج ہم لوگ نہیں لے کر آ سکتے. تو اس چینج کو لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس یوتھ کو گائیڈ کریں، ان کو ویل اویئر رکھیں تاکہ وہ آگے اس چیز کو، اس انفارمیشن کو پھیلا سکیں. اس لیے ہم جو ہے مینلی ان ٹاپکس پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہیلتھ آ جاتا ہے، انوائرمنٹ آ جاتی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی انیبلنگ وومن ٹو بی دا بیسٹ آف دم سیلوز، تاکہ وہ لوگ بھی مین اسٹریم پر آئیں اور ان ساری انفارمیشن کو ایبزارب کریں اور آگے لوگوں تک پھیلائیں. سو کمپٹیشن ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بٹ اگر آپ کوئی ایسا ایجنڈا لے کر آئیں، ایسی انفارمیشن لے کر آئیں جو اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے، سو آئی بلیو یس یو کین میک اے ڈفرینس، اور آپ جو ہے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بالکل. اور آپ کے ویڈیوز سے میں نے تو بہرحال وہ دیکھا کہ یار یہ ایک زبردست چیز ہے جو آپ کو اگر کچھ سیکھنا ہے ناظرین، تو کچھ دیکھنا ہے، تو یہ ایک زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے. بہت اچھا لگا آپ کا چینل کا. لیکن میں آپ سے رضا یہ جاننا چاہوں گا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں آپ کا ماسٹرز کیا، بڑی زبردست قسم کی جاب ہوتی ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہوتے ہیں کہ ایچ آر والے ویسے ہی بدماش ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. آپ کو بڑی اچھی زبردست جاب پہ ہو سکتی تھی، وائٹ کالر جاب ہوتی ہے اور نخرہ الگ سے ہوتا ہے. یہ آپ کن کاموں میں آ گئی ہیں کہ وہ جو ہم جرنلسٹ چلیں عبداللہ اور آسما کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دھکے وکے کھانے ہوتے ہیں ہم جرنلسٹوں نے، لیکن یہ ایچ ایم آر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بعد آپ اس طرف آنا، یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے شروع سے تھا کہ کچھ میں اپنا کروں. جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی کارپوریٹ جاب کریں تو یو جسٹ ہیو ٹو فالو دا رولس. تو ابھی جیسے ہم ہیں تو ہم اپنی چیزیں ایسے خود اس میں ڈیزائن کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیو ایگزیکیوٹ ہوگی، ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، ایسے ہم یہ کریں گے، تو سب کچھ ہمارے مائنڈ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب کوئی ہمیں آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کی وہ والی ویڈیو یا وہ والی پوڈ کاسٹ بہت انفارمیٹیو تھی اور ہم نے اس میں سے کچھ باتیں یہ دیکھی اور یہ دیکھا، تو وہ ایک بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اس کام سے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور کوئی آپ کو پسند کر رہا ہے اور آپ کی مطلب محنت پہ آپ کو کوئی بول رہا کہ. تو آئی نو میری فیلڈ سے یہ بہت ڈفرینٹ ہے، بٹ میں اس کو بہت انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں مجھے اپنا ایک تو بہت زیادہ انپٹ اپنا میں پٹ کر رہی ہوں اور پھر اتنی ہی اپریسیشن مجھے ان ریٹرن مل بھی رہی ہے اس کام کی، کیونکہ یہ وہی کام ہے کہ جتنا آپ کسی کے لیے چیزیں پٹ کر رہے ہیں باہر تو لوگ آپ کو ان ریٹرن چیزیں واپس دے بھی رہے ہیں. صحیح، بالکل. یہ بڑا ضروری ہے. اور میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ میں ہمیشہ سے ایسے چینلز کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں، اگر آپ نے موبائل پکڑ کے بیٹھ رہی ہیں 2-2 4-4 گھنٹے تو کم از کم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جس سے آپ کا نالج بھی ہو رہا ہو، جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے اپنا موبائل بند کر رہے ہوں. تو آسما، اسلام آباد میں تو صرف اور صرف
پولیٹیکل خبروں کا ہی ڈیرا ہوتا ہے, پولیٹیکل خبریں ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ آپ کا یہ جو کام ہے, اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ چینج بھی آئے گا اور اس قسم کی چیزیں بھی, جیسے ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, الجزیرہ میں دیکھیں تو آپ جیسے موضوعات پہ ہی بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور بھی چینلز پر, پاکستان میں بہرحال اس کا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک دن آسمان یہ پورا رنگ اور چینج کر دیں گی جس قسم کا پاکستان میں میڈیا, خاص طور پر سوشل میڈیا کا ایک رنگ ہے؟ بالکل مدثر, دیکھیں اسی ہوپ کے ساتھ, کیونکہ آئی کین میں سمجھتی ہوں ایک ہوپ کا نام ہے, اسی ہوپ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ چینج آئے گا. جب بھی ہم کوئی موٹیویشنل سٹوری کور کرتے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں, اسپیشلی ویمن ریلیٹڈ, ٹو اسٹرینتھن دیم, تو اس کا ہمیں بڑا پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے, کیونکہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے ہمارے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ صرف جو ہے لمیٹڈ نہیں ہے انوائرمنٹ کے اوپر یا پھر ویمن سے ریلیٹڈ, اس کو ہر ایج کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اسپیشلی خواتین جب اس کو دیکھیں گی, جو گھریلو خواتین ہیں, اوبویسلی وہ بھی اس میں سے ہم کیونکہ جو کنٹینٹ بناتے ہیں اس میں ایک پرابلم دینے کے ساتھ اس کا سلیوشن بھی بتاتے ہیں, اور سلیوشن ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ہی مشکل ہے, مسئلہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس کا جو حل ہے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ایکٹ کر کے ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. تو وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا اس سے فرق پڑتا ہے, بڑا چینج آتا ہے اور لوگ ایسی کریٹو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تو یہ چیزیں بہت اپریشیٹ کی جاتی ہے, اس پہ کام کیا جاتا ہے, لیکن نیشنل لیول پہ پاکستان میں اس طرح کام نہیں. تو بیسک ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ این جی اوز اسپیشلی کام کرتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ, وہ پاکستان میں پرفارم کر رہی ہیں, لیکن یہ جو آئی کین ہے یہ اسپیشلی یہ پرٹیکولرلی پاکستان بیسڈ ہے. ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, جیسے ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کولیگ ہیں, انہوں نے یو اے ای میں COP 28 میں پرفارم کیا, ریپریزنٹ کیا, اور نیٹ ورک ہم اپنا پورے پاکستان میں اسپریڈ کرنے ہیں. ایک کولیگ ہماری ہیں ساتھی زوفی شاہ, جو کہ لاہور سے پرفارم کرتی ہیں, ہمارے لیے کنٹینٹ جنریٹ کرتی ہیں. یہ ٹیم ورک ہے, مل کے جس طرح ہم لوگ چل رہے ہیں اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم ضرور یہ زبردست, مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ چیزیں الٹیمیٹ لوگوں کو یہی نظر آئیں گی کہ آئی کین. میں رضا چاہوں گا کہ وہ جو خاص ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کا, کہ آپ اپنے چینل کے حوالے سے ناظرین سے کیا کہیں گے, سبسکرائبس کر لیں, بیل آئیکن کر لیں, وہ میں چاہوں گا رضا آپ ضرور بولیے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ چینل کے نام اور سے سرچ کریں اور پھر وہ سبسکرائبر ہو جائیں آپ کے. جی ضرور, جیسے ہمارا چینل کا نام ہی آئی کین ہے, اس کا مطلب ہے آئی کین, میں کر سکتی ہوں. تو ہمارا سلوگن بھی بہت مزے کا ہے, اس میں یہ ہے کہ آئی کین, یو کین, ٹوگیدر وی آل کین. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی. شروع میں ہم نے بھی سوچا ہوگا کہ کیا فائدہ, لوگ نہیں دیکھیں گے, بٹ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے لیا. تو میں یہی کہوں گی کہ ہیومن آر کیپیبل آف ڈوئنگ سو مچ. آپ کو نہ صرف ایک وہ پہلا اسٹیپ لینا ہوتا ہے اور خود کو وہ ایک پہلا پش دینا ہوتا ہے. تو اگر یہ مجھے ایک بات تو بتائیں, یہ آئی کین آپ نے کے سے کیوں لکھا ہوا ہے, آئی کین کے سے کیوں لکھا ہے؟ ایک تو اس کو ایکسکلوسیوٹی دینے کے لیے, اور پھر تھوڑا اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا اسٹائل بھی تو چاہیے ہوتا ہے, کہ اگر ہم اس کو آئی کین میں لکھ دیتے تو وہ اتنی اٹینشن نہیں لیتا, تو ہم نے اس کو کے ساتھ ریپرزینٹ کیا ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے, یو جسٹ ہیو ٹو گیو ایک اپنے آپ کو وہ لٹل پش. صحیح, یہ ضروری ہے. اچھا عبداللہ, بینگ اے ڈائریکٹر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوچا جاتا ہے کہ یار یہ چیز بنے گی, میں نے اس کو کاٹنا ہے, اس کو ایڈٹ کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے, اس کو روکنا ہے. وہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کراچی یا لاہور کے یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تمام آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں وہی چیز کریں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. یہ کتنا مشکل ٹاسک چل رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک پراپر اسکرپٹ لکھتے ہیں. مطلب جو چیزیں ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں, جو ایک سٹوری لائن ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے, ہم اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. پھر اس میں ایسے ڈفرینس وغیرہ نہیں لے کر آتے. صحیح. اب اس میں جب اسکرپٹ لکھ رہے ہیں تو آبویسلی ہمارے ریسرچرز ہیں, وہ پراپر اپنی ریسرچ کے ساتھ آتے ہیں. جو ٹاپکس اس طرح کے ہیں جو ہائی لائٹڈ نہیں ہیں, جن کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اس طرح سے, ان ٹاپکس کو پھر ہم کور کرتے ہیں. تو اس کے لیے جب اسکرپٹ رائٹنگ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو شوٹ کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اب شوٹ کرنا ہے تو ایک آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک اچھا پریزنٹر چاہیے. تو اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ماشاء اللہ سے ہمارے پاس اسما بھی ہیں, ہمارے پاس رضا بھی ہیں, اور بڑے اچھے سے یہ جو ہے ہمارے آئیڈیا کو پریزنٹ کرتے ہیں.
اور ایک ایمبیڈ کرتے ہیں آڈینس کی مائنڈ سیٹ میں کہ یار یس کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اٹس میکنگ اے ڈفرینس. سو چیلنجنگ ہو جاتا ہے بٹ اب کرنا تو ہے, ڈفرینس تو لے کر آنا ہے. سو وائی ناٹ ایک اسٹیپ لیں گے ایک ساتھ تو آگے بڑھیں گے. نہیں تو وہ آپ کے آگے بڑھنے کا بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن آگے بڑھنے کا رضا میں آپ سے جانتا ہوں, یہ ٹیم ابھی اتنی سی رکھنی ہے یا اس کو بڑا کرنے کا کوئی پلان آپ کا ہے کہ آرکین جو ہے وہ پورے ملک سے لوگ اس میں شامل ہوں اور آپ کانٹینٹ آئے اور پھر عبداللہ کا بھی کام بڑھ جائے, آپ لوگوں کا بھی کام کہ کون سا کام رکھنا ہے کون سا نہیں, یا اسی کو بس اتنے سے ہی ٹیم ممبرز کے ساتھ چلانا ہے؟ انشاءاللہ, لیکن ہمارا یہی پلان ہے کہ جس طرح ہم ایکسپینڈ کریں گے تو ہم نیو کریٹیو آئیڈیاز کے لیے اور بھی لوگ لائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ ہوتے ہیں, جتنے برین ایڈ ہوتے ہیں اتنے آئیڈیاز ایڈ ہوتے ہیں, اور ہمارا تو کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں لوگوں کے نئے آئیڈیاز چاہیے کہ ہم کون سے نئے ٹاپکس لے کے آئیں جو ڈفرینٹ ہوں اور لوگوں کا اٹینشن بھی گریپس کریں. تو اس کے لیے ہمارا فی الحال ابھی تو جس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس کے لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہماری ٹیم صحیح ہے, ہمارے 3 کانٹینٹ کریٹرز ہیں اور کیمرہ مین وغیرہ ہیں. انشاءاللہ جب ہم جیسے ہی گرو کریں گے تو اس کے ساتھ ہم ضرور اپنی ٹیم کو بھی گرو کریں گے اپنی بہتر پروگریس کے لیے اور بہتر پروڈکٹیوٹی کے لیے. بالکل, یہ بہرحال آگے چلتے آہستہ آہستہ, لیکن یہ ہے کہ آپ گرو کریں گے. مجھے تو بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آیا ہے. کل اچھا خاصا میں نے ٹائم آپ کے چینل پہ لگایا ہے, جب مجھے ہمارے پروڈیوسر نے بھجوایا اس کے لنک, بڑا اچھا لگا. اچھا آسما, میں آپ کے بھی اس میں کانٹینٹ دیکھ رہا تھا, بڑا اچھا ڈفرینٹ سی ایک چیز لگ رہی ہوتی ہے, لیکن کیا آپ کو یہ خیال ابھی نہیں آیا کہ یار یہ بڑا ایک لمبا سا پروسیس ہے, مین اسٹریم میڈیا دن میں 2-3 بار بینگ اے رپورٹر بھی بینگ اے اینکر بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں, فیم مل رہا ہوتا ہے زیادہ, تو ادھر آنے کے بجائے مجھے اس طرف جانا چاہیے واپس وہی مین اسٹریم میڈیا, یہ خیال نہیں آیا آپ نے اس طرح کا چینل اور اس طرح کے موضوعات چن لیے؟ مدثر دیکھیں, جو کاز ہے نا اس کے پیچھے وہ بہت میٹر کرتا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کانٹینٹ ہم لوگ خود اپنا کانٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنانی ہے, اور ٹاپکس ہم نے کافی اس میں جو ہے وہ اچھے پازیٹیو سے ٹاپکس رکھے ہوئے ہیں جس میں میں ہمیشہ کام کرنا چاہتی تھی. ویمن اسٹرینتھننگ کے اوپر, جسٹ ناٹ بیکاز آف کہ میں خود ایک خاتون ہوں, صحافت کے درمیان جو مشکلات پیش آئیں, جو چیلنجز پیش آئیں, میرے تمام کریئر میں بہرحال میں تو کریڈٹ دوں گی اپنے پیرنٹس کو, میرے والد صاحب اور والدہ جنہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. یہ بڑا اچھا آسما یہ ہو گیا کہ آپ جو کچھ سوچتی تھیں وہ کم از کم آپ اپنی جرنلزم میں کر سکتے ہیں. شاید بہت سے میڈیا چینل میں وہ انسان وہ نہیں کر رہا ہوتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.